اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام خلافت قائم کرنے کے حوالے سے پورا ایک سسٹم سمجھایا ہے، اور پوری بنی اسرائیل کی تاریخ کو بیان کیا ہے، اور خاص طور پر یہ چیز بیان کی ہے کہ اس سے پہلے ہزاروں سال سے اس زمین پر جو امت تھی وہ بنی اسرائیل تھی۔ امامت کا منصب اور خلافت کا منصب ان کے پاس تھا۔ یہ خلافت کہتے ہیں نائب ہونا، اللہ کا نائب، زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، تو وہ خلافت کا منصب اور جھنڈا جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ہاتھ میں تھا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا غلطیاں کی کہ جن کی وجہ سے میں اب یہ خلافت کا جھنڈا اور منصب ان سے چھین کر اے امت محمدیہ تمہیں دے رہا ہوں۔ تو اس سورہ مبارکہ کے آدھی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ان غلطیوں کو بیان کیا کہ انہوں نے یہ کیا، یہ میں نے ان پر کیا کیا انعام کیے، انہوں نے کیا کیا کیا، اور پھر دوسرے سپارے سے آگے پھر ہمیں مخاطب کر کے کہا ہے کہ اب یہ جھنڈا اور یہ علم اور یہ ذمہ داری، خلافت کی ذمہ داری میں تمہیں دے رہا ہوں، اب تم نے میرے اس نظام کو اس زمین پر نافذ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جو آغاز ہوتا ہے سورہ بقرہ کا، اس کے پہلے جو 2 رکوع ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے انسانوں کو بیان کیا ہے۔ ایک انسان متقی ہوتے ہیں، بعض انسانوں کا دوسرا گروہ کافر ہوتے ہیں، انسانوں کا تیسرا گروہ منافق ہوتے ہیں۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ ان کے اوصاف اللہ نے بیان کیے ہیں کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایمان بالغیب بہت بڑی چیز ہے۔ صحابہ کرام بھی ایمان بالغیب ہوتا تھا ان کا، لیکن ایک چیز ان کے سامنے تھی، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تھے۔ باقی اللہ پر ان کا بھی ایمان بالغیب تھا، آخرت پر، جنت پر، جہنم پر، فرشتوں پر، بلکہ فرشتے بھی بعض اوقات انہوں نے دیکھے ہیں۔ لیکن ہمارا ایمان جو ہے مکمل ایمان بالغیب ہے، ہم نے تو حضور کو بھی نہیں دیکھا، تو ہمارا ایمان اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے ہمارا جو بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کے ایمان کو زیادہ اس کی ویلیو بتائی ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس زمانے میں کہ جنہوں نے مجھے بھی نہیں دیکھا وہ ایمان لائیں گے، اس بڑا قیمتی ایمان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم ان کو دیتے ہیں اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس سب خود ہی کھاتے ہیں، غریبوں پر، محتاجوں پر خرچ بھی کرتے ہیں، اور پھر آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ دوسرے قسم کے انسان فرمایا کافر ہوتے ہیں کہ جن کا کسی چیز پر ایمان نہیں ہوتا، اور تیسرے قسم کے انسان وہ ہوتے ہیں کہ جو منافق ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے مفاد کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کا مفاد اگر مسلمانوں کے ساتھ ہو تو اس طرف آ جاتے ہیں، ان کا مفاد اگر کافروں کے ساتھ پورا ہو رہا ہو تو اس طرف چلے جاتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کسی نظریے کے ساتھ جڑا ہوا ہو، وہ اس کا اپنے مفادات کو نہ دیکھے کہ مفاد میرا کس طرف ہے، وہ ایک عقیدے کے ساتھ، ایک نظریے کے ساتھ جڑا ہوا ہو اور اسی پر قائم رہے اور اس کے لیے اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دے۔ 3 قسم کے انسانوں کو بیان کرنے کے بعد تیسرے رکوع سے اللہ تعالیٰ پھر سارے انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں، چاہے تم متقی ہو، چاہے تم کافر ہو، چاہے تم منافق ہو، جو بھی ہو، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، بندگی کرو اپنے رب کی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہارا خالق ہے، بندگی صرف اسی کی کرو، اس کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکو، کسی سے مدد نہ مانگو، کسی کی بندگی اور عبادت نہ کرو، صرف اسی کی بندگی کرو، اور وہ تمہارا خالق ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا ہے، چونکہ لوگ قرآن مجید پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ حضور علیہ السلام خود بناتے ہیں، کوئی ان کو سکھاتا ہے، کوئی جن سکھاتا ہے، طرح طرح کے اعتراض۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ یہ قرآن ہمارے بندے پر جو نازل ہو رہا ہے، یعنی حضور پر، یہ اگر اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ لیکن وہ چیلنج آج تک کوئی پورا نہیں کر سکا کہ اس جیسی کوئی ایک صورت بلکہ ایک آیت بھی بنا کر دکھائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں فاسق جو ہوتا ہے اس کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں کہ فاسق فرمایا کہ وہ لوگ ہوتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے عہد کو توڑ دے وہ فاسق ہے۔ دیکھیں اللہ کا عہد کیا ہے؟ اللہ کا عہد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا نا تو ہم نے اللہ سے یہ عہد کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہ 2 عہد ہم کر لیتے ہیں جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب اگر ہم کسی جگہ پر آ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرتے ہیں یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں تو گویا کہ ہم عہد کو توڑ رہے ہیں۔ جو عہد کو توڑتا ہے فرمایا وہ فاسق ہے، اور فرمایا کہ فاسق وہ بھی فاسق ہے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فاسق
جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی جوڑنے کا کہا ہے وہ وہاں توڑتے ہیں، وہ بھی فاسق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے پھر چوتھا رکوع شروع ہو جاتا ہے۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ یہ قصہ اصل میں خیر اور شر کی کشمکش کا قصہ ہے، خیر اور شر کی کشمکش کا قصہ ہے۔ اس قصے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر حق اور باطل کی کشمکش، خیر اور شر کی کشمکش ہر وقت لگی رہتی ہے، باہر کی دنیا میں لگی رہتی ہے، اور ہر انسان کے اندر بھی ایک دنیا ہے پوری، ہر انسان کے اندر بھی ایک دنیا، اس انسان کے اندر کی دنیا کے اندر بھی خیر اور شر کی کشمکش ہر وقت لگی رہتی ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ ایک اس کا نفس ہے، انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، وہ شر اور باطل کی طرف کھینچتے ہیں، اور انسان کوشش کرتا ہے اس کا دین، اس کا قرآن، اس کا شریعت اس کو حق کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ کشمکش انسان کے اندر بھی لگی رہتی ہے اور باہر کی دنیا میں بھی لگی ہوئی ہے، ہر وقت حق اور باطل کی جنگ۔ تو یہ دنیا اسی طرح چلتی ہے، اس خیر اور شر کی اور حق اور باطل کی جنگ کے اندر ہی رہتے ہوئے ہم نے حق کے راستے کو اور خیر کے راستے کو اختیار کر کے اس پہ چلنا ہے، اور اس پر ہم تبھی چل سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن کو تھام کے رکھیں گے، قرآن کو سنیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے۔ اگر اس قرآن کو سننا ہم چھوڑ دیں گے تو آہستہ 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 ہم بدی کی طرف اور شر کی طرف چلے جائیں گے۔ اسی وجہ سے اس قسم کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ چلو کچھ وقت، کچھ ٹائم ہم اس کو دے دیں تاکہ ہماری بیٹری جو ہے نا چارج ہوتی رہے۔ دیکھیں موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں نا، آہستہ آہستہ بیٹری ختم ہوتے ختم ہو جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن روزانہ ہمیں اسے آدھا گھنٹہ چارج کرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ 24 گھنٹے چلتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ قرآن ہمارے ایمان کا چارجر ہے، ہمارے ایمان کو یہ چارج کرتا رہتا ہے۔ اگر ہم کچھ وقت آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 24 گھنٹوں میں ہم دیتے رہیں گے تو ہمارا ایمان چارج ہوتا رہے گا اور ہم بدی سے اور شر سے بچے رہیں گے۔ اسی طرح پھر آگے اس کا جو